نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تہجد کی نماز کی فضیلت اور اہمیت کا سلسلہ جاری ہے۔ پچھلے لیکچر میں ہم لوگوں نے تہجد کی نماز کی فضیلت اور اہمیت کو احادیث اور آیات کے ساتھ دیکھا اور کچھ سائنسی ریسرچ بھی ہم نے دیکھی۔ اب ہم مزید دیکھتے ہیں۔ تہجد کے وقت اٹھنے سے دماغی قوتوں کو بھی تقویت ملتی ہے۔ امریکہ میں ایک تحقیق ہوئی جو اسٹوڈنٹس پر کی گئی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو اسٹوڈنٹس جتنی دیر سے صبح بیدار ہوتے تھے امتحان میں ان کے نمبر اتنے ہی کم آتے تھے، اور اس کے برعکس صبح جلدی اٹھنے کی عادت رکھنے والے جو اسٹوڈنٹس تھے ان کی امتحانات میں جو کارکردگی تھی ان سے زیادہ بہتر تھی جو کہ زیادہ دیر تک سوتے رہتے تھے۔ اس سے یہ بات سامنے آئی کہ ہمارے جو اعضاء ہیں وہ رات کے وقت زیادہ ان کو قوت میسر آتی ہے۔ رات کے سونے میں زیادہ اللہ تعالیٰ نے برکت رکھتی ہے اور جسم کو زیادہ تقویت ملتی ہے۔ اب عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام پر تہجد کی نماز فرض ہوتی ہے، جبکہ عام لوگوں کے لیے یہ نفل نماز ہے۔ لیکن یہ بات ہمیں جان لینا ضروری ہے کہ جو بھی اس مشن پر نکلتا ہے، جو بھی دین کی راہ میں نکلتا ہے، دعوت و تبلیغ کا جو کام کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے نہایت ضروری ہے کہ وہ تہجد کی نماز کی بھی وہ پابندی کرے۔ اب اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام کی جو دعوت ہے، جو اس کی تبلیغ ہے، وہ ایک قسم کا انبیاء اور نبی کا یہ مشن لے کے آگے چلنا ہے، جن کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ علماء نبیوں کے وارث ہوتے ہیں۔ اس لیے مختلف علماء اکرام کی اگر ہم حالات زندگی کا اگر ہم مطالعہ کریں یا جائزہ لیں تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ لوگ تہجد گزار ہوتے ہیں، کیونکہ رات کی تنہائی میں جو شخص اپنا آرام چھوڑ کر اٹھے گا تو وہ اخلاص ہی کی بنا پر ہوگا، اس میں ریاکاری نہیں ہوگی۔ رات کی خاموشی میں یہ نماز ادا کرے گا اور انسان کو زیادہ عبادت کا وقت میسر آتا ہے اور اس کا ظاہر اور باطن جو ہے وہ ایک ہو جاتا ہے۔ اس سے ہم نے یہ بات سیکھی کہ تہجد کی جو نماز ہے وہ انسان کا ظاہر اور باطن ایک کرتی ہے اور اس کی عبادت میں خشوع و خضوع پیدا ہوتا ہے۔ نمازی تہجد کی برکت سے دین کے جو علماء ہیں، جو دین کے خادم ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی شخصیت میں وقار پیدا فرما دیتا ہے۔ سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور ان سے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جان لو کہ مومن کی عزت و وقار تہجد کی نماز میں ہے اور اس کی عظمت لوگوں سے مدد طلب نہ کرنے میں ہے۔ اب اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ مومن کی جو عزت ہے، جو اس کی شان ہے، وہ تہجد ادا کرنے میں ہے۔ اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ کی ہاں عزت پا لے، وہ لوگوں کے ہاں وہ عزت پا لے، تو وہ تہجد کی نماز کا اہتمام کرے۔ مولانا ابو الکلام آزاد بچپن ہی سے تہجد ادا کرنے کے عادی تھے۔ اس عادت کے فوائد بیان کرتے ہوئے وہ لکھتے ہیں، ایک بڑا فائدہ اس عادت سے یہ ہوا کہ میری تنہائی میں اب کوئی خلل نہیں ڈال سکتا۔ صبح کی اس مخلط میں تھوڑی سی آگ جو سلگ جاتی ہے، اس کی چنگاریاں بجھنے نہیں پاتی، آنکھ کے تلے دبے دبائے کام کرتی رہتی ہیں۔ تہجد کی عادت کے لیے اپنے والد مرحوم کا بہت میں شکر گزار ہوں۔ ان کا معمول تھا کہ رات کے پچھلے پہر ہمیشہ بیداری میں بسر کرتے۔ فرمایا کرتے تھے کہ رات کو جلد سونا اور صبح جلد اٹھنا زندگی کی سعادت کی پہلی علامت ہے۔ عالم اسلام امام انور الاولکی نے اپنے ایک خطاب میں فرمایا
کہ اللہ تعالیٰ نے دعوت دین کے کام کرنے والوں کے لیے 3 چیزوں کا حکم دیا ہے۔ پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، یعنی دین کا علم حاصل کرو۔ رات کے کچھ حصے میں نماز کے لیے کھڑے رہا کرو، یعنی رات کو تہجد کی نماز اپنے اوپر لازم کر لو۔ اٹھو اور خبردار کرو آخرت کے متعلق اور اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کرو، یعنی اسلام کی دعوت لوگوں تک پھیلاؤ۔ اب یہ دیکھیں کہ نیک جو لوگ ہیں، جو مومن لوگ ہیں، ان کی زندگی کا مقصد آپ دیکھیں کہ صرف علم حاصل کرنا اور اللہ کی حضور قیام کرنا، سجود کرنا اور اسلام کی جو دعوت ہے اس کو لوگوں تک پہنچانا، اور ایسے ہی لوگ آخرکار جنت پانے والوں میں سے ہوں گے۔ اب تہجد میں بیدار ہونے کے لیے سب سے جو پہلا کام ہے وہ یہ ہے کہ رات کو سونے سے پہلے تہجد کی نیت کر لینا ضروری ہے، کیونکہ اس طرح اگر آنکھ نہ بھی کھلے تو حدیث کے مطابق بندے کو تہجد کا ثواب مل جاتا ہے۔ اور دوسرا تہجد میں بیدار ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ رات کو سونے سے پہلے پیٹ بھر کر کھانا نہ کھایا جائے۔ شیخ فتح موصلی نے ایک مرتبہ فرمایا، خلق کی صحبت سے بچو، کم کھاؤ اور کم بولو، غیبت سے اجتناب بھی ضروری ہے۔ امام غزالی ایک بزرگ کا قصہ لکھتے ہیں جنہوں نے ایک مرتبہ کسی کی غیبت کی تو 2 ماہ تک اللہ کی طرف سے سزا کے طور پر تہجد کے وقت ان کی آنکھ ہی نہ کھلی۔ اسی طرح رات کو بلا وجہ وقت ضائع کرنے کے بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے جلدی سونا چاہیے۔ امریکہ کے ایک عالم شیخ حمزہ یوسف لکھتے ہیں کہ اس صدی میں انسان کے وقت کے 2 سب سے بڑے چور ٹی وی اور انٹرنیٹ ہیں، جن سے مسلمان کو ہوشیار رہنا چاہیے۔ اسی طرح اگر ہم تاریخ اسلام کا اگر ہم جائزہ لیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ تمام علماء اکرام جو ہیں وہ تہجد کے پابند تھے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہجد کے بڑے پابند تھے۔ ایک روز اپنے مکان میں سو رہے تھے، انہیں کسی نے آ کر جگا دیا۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، کون ہو؟ کہنے لگا، میں ابلیس ہوں، آپ کو اس لیے جگایا کہ آپ نماز پڑھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تو اور نماز، تیرا نماز سے کیا تعلق؟ اس نے کہا، بات یہ ہے کہ کل آپ کی تہجد کی نماز قضا ہو گئی تھی اور آپ نے گریہ وزاری کی، اس پر اللہ نے آپ کو دوہرا اجر دیا۔ مجھ پر یہ بہت گراں گزرا کہ میں نے سوچا کہ آپ کو ایک ہی اجر ملے، اس لیے میں نے اٹھا دیا۔ یہ کہہ کر وہ غائب ہو گیا۔ اسی طرح سالم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، میں نے ایک خواب دیکھا، 2 فرشتوں نے مجھے پکڑا اور جہنم کی آگ کی طرف لے گئے، جو ایک کنویں کی طرح بنائی ہوئی تھی اور اس کے 2 کنارے تھے، اور اس میں ایسے لوگ تھے جنہیں میں پہچانتا تھا۔ میں نے کہنا شروع کیا، میں جہنم کی آگ سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ اتنے میں ایک اور فرشتہ آیا جس نے مجھ سے کہا، فکر نہ کرو۔ میں نے یہ خواب اپنی بہن حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا زوجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کیا، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا مرد ہے عبداللہ بن عمر، کاش کہ یہ نماز تہجد پڑھتا۔ اس کے بعد سے حضرت عبداللہ بن عمر نے تہجد کی نماز ساری زندگی نہیں چھوڑی اور رات کو کم سوتے تھے۔ اسے صحیح بخاری نے روایت کیا ہے۔ تہجد کی نماز کی فضیلت اور اہمیت کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اللہ تعالی ہمیں تہجد کی نماز پڑھنے کی فضیلت اور اہمیت کو جانتے ہوئے بہترین تہجد گزار بنا دے، آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔